سر آپ کا ایک میں نے پوڈ کاسٹ دیکھا فضا علی جی کے ساتھ. اس پوڈ کاسٹ کے اسٹارٹنگ کے اندر پہلے آپ نے ان کی انرجی کے حوالے سے بتایا ان کی شادی کب ہوگی. چلے شادی کی بات کروں تو آپ نے کہا 2028 میں ان کی شادی ہوگی. نہیں, میں نے کہا تھا 2026 میں شادی ہو سکتی ہے جی. مگر کروانا مت. اچھا ٹھیک ہے, اور ہو گئی شادی ہو گئی. آپ پروگرام دیکھیں جی. تو میں نے کہا 2026 میں آپ کی شادی کا چانس موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ پھر یہ کہہ رہی تھی کہ یہی لوگ ہیں جو ادھر ادھر, آپ نے دیکھا ہوگا پروگرام, یہی لوگ ہیں جو ادھر ادھر, مجھے تو نہیں لگتا کہ ان سے ہوگی. اور پھر 3 مہینے بعد شادی کروا دی انہوں نے. ابھی شادی کامیاب ہوگی. شادی فضا کی شادی کا جیسی حرکتیں کر رہی ہے تو اللہ کرے کامیاب ہو جائے, مگر مجھے لگتا ہے کوئی پرابلم تو آ سکتی ہے. جلد بازی میں آپ کو لگتا ہے جلد بازی میں شادی کی گئی ہے؟ نہیں, جلد بازی میں تو نہیں کہہ سکتے, مگر یہ ہے کہ غلطیاں تو انسان کرتا ہی ہے. اب ظاہری بات ہے, میں نہیں چاہتا, دیکھیں بینگ اے مسلمان, فضا جیسی بھی ہے جیسا بھی ہے, اس نے شادی کی تو ہماری تو یہ خواہش ہے کہ شادی کا بندھن جو ہے وہ بن جائے. ایسی ہم تو دعا گو ہیں, ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کی شادی کامیاب ہو یا ناکام ہو, لیکن پرابلمز آئیں گی. اب ان پرابلمز کو فیس کیا جا سکتا ہے, کیسے اس کو سالو کیا جائے, کیسے نہیں کمپرومائز کیا جا سکتا ہے. پرابلمز رہیں گی. یہ ٹیرو کارڈز کی یہ انرجی بتاتی ہے. ٹھیک ہے سر. اس پوڈ کاسٹ کے اندر جو ہے آپ کے حوالے سے یہ بار بار سوال پوچھا گیا آپ سے کہ گیپ کا علم آپ کے پاس کیسے آ گیا, تو وہ ایکسپیرینس کیسا تھا پوڈ کاسٹ کا؟ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. اچھا جی, میں اگر کوئی ذکر کروں, پڑھائی کروں, تو میرے سامنے کوئی غیر مرئی طاقتیں آ جائیں اور مجھے پتہ چل جائے کہ کیا ہونے والا ہے, اگر مجھے نظر آ جائے تو مجھے نظر آ رہا, میرے لیے تو غیب کا علم نہیں ہے نا. مجھے تو نظر آ رہا ہے, آپ کو نظر نہیں آ رہا, اگر تو آپ کے لیے ہوگا. تو کافی چیزیں تھیں. میں نے کہا یہ غائب کا جو علم ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو دیا ہوتا ہے, اور ان سے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک سلسلہ بھی چلاتے ہیں. اور پریڈکشنز کا سلسلہ تو ویسے ہی صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. کتابوں میں بھی موجود تھا, جس طرح انبیاء کے آنے کا بتایا گیا, توراۃ, انجیل, زبور میں بھی بتایا گیا کہ آنے والے وقت میں کیسے لوگ ہوں گے, کیا کیا معاملات ہوں گے. تو یہ تو انسان کے اندر کی, انسان کی جبلت میں جو چیز شامل ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ میری ہڈنز خصوصیات کیا ہیں, میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے معاملہ, آگے کیا ہوگا, موجودہ کیا ہے. تو یہ ہر بندے کے اندر کریز ہوتا ہے. تو یہ اسٹرالوجی سے انرجیز کا پتہ چل جاتا ہے. اس پورے پوڈ کاسٹ میں آپ سے ایک ہی سوال کیا جا رہا تھا بار بار, تو ٹیکل کیسے کیا؟ ٹیکل کرنا مشکل ہو رہا تھا تھوڑا؟ نہیں, کوئی مشکل نہیں ہو رہا. آپ ہر طرح کے سوال لے کے آئیں. یہاں پہ وہ فضا مار اس لیے کھا گئی کہ وہ سمجھتی تھی میں صرف اسٹرالوجر ہوں یہاں پہ, کیونکہ ایز اسٹرالوجر وہ اس نے بلایا تھا. اس کو یہ نہیں پتا کہ ہم بزرگوں اور بڑوں اور اولیاء اللہ کی جوتیاں اٹھانے والوں میں ہم نے ان سے سیکھا ہے, روحانیت سیکھی ہے, علم نجوم سیکھا ہے, علم جفر سیکھا ہے, علم روحانیت سیکھی ہے, ادب سیکھا ہے, احترام سیکھا ہے, اور روحانی علاج سیکھا ہے. تو اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ ان کے پاس بیٹھتے ہیں, بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں. تو پھر ہمیں تو پھر وہاں پہ کافی چیزوں کا تدارک تھا کہ کوئی بندہ کون سی بات کیا کرتا ہے, تو اس کا قرآن اور احادیث سے کیا جواب دینا ہے. تو وہاں سے تھوڑا سا اس کے لیے مشکل ہوا تھا مجھے. تو میں تو نارمل ہوں, ابھی بھی نارمل ہوں, لیکن وہ چاہ رہی تھی کہ آپ کو ایکسپوز کریں, کوشش کری. تو وہ خود ہو گئی. جی, وہ خود ہو گئی نا. اس پروگرام کے بعد ہی تو اس نے بونگیاں مارنی شروع کر دی. کیوں مارنی شروع کر دی؟ وہ تو ہماری بھی پریڈکشن تھی, ظاہری بات ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے فضا کا کیا فیوچر تھا, کیا وقت تھا, طوطی بولتا تھا, اور اس کے بعد میرے ہی پروگرام کے بعد آپ کو فضا کے حالات کا پتہ چلے گا, ڈاؤن فال. کیوں میں پریڈکشن کرایا تھا کہ اب فضا کا جو ہے وہ معاملہ خراب ہوتا جائے گا. اور آپ نے دیکھا کہ ہر پلیٹ فارم, آپ میرے پروگرام کو دیکھ لو, اس سے پہلے دیکھ لو, میرے پروگرام کے بعد دیکھ لو, فضا کے حالات دیکھ لو. کہیں پیمرا کی بندش, کہیں بڑے بڑے صحافی. اس کو یہ مجھے بتائیں آپ کہ یہ کیسی جو ہے ہوسٹنگ ہے کہ آپ کا میاں آپ کو اٹھا کے پھینک رہا ہے اور آپ مذاق بن رہی ہیں پورے اسلامی معاشرے کا. تو یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو کہ کم عقل ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں نا, فضا علی کی بات کر رہے ہیں, یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کا ذکر میں اور آپ کریں. کیونکہ جن لوگوں نے ہمارے معاشرے کو سنوارنا تھا, ہمیں تو اقبال کا پیغام دینا چاہیے تھا, قائد کا پیغام دینا چاہیے تھا. ہم اپنے مارننگ شوز میں اس طرح کی حرکتیں کر کے عوام کو کیا سبق دے رہے ہیں. انہوں نے کہا اس میں کوئی اتنی بری چیز تو نہیں تھی کہ میرے شوہر نے مجھے. اچھی کون سی تھی؟ کیا یہ اچھی چیز تھی؟ کیا ہمارے معاشرے کا یہ المیہ نہیں ہے کہ ہمارے یہیں پہ معاشرے میں
قرآن اور حدیث کی بات ہوتی تھی, ادب کی بات ہوتی تھی. آپ نے اشفاق احمد کو سنا ہوگا, بالکل ایسے کیسا لوگوں کی تربیت کا حصہ تھا. ہماری نوجوان نسل کو کیا یہ سکھایا جائے گا کہ آپ کا دیکھیں, میں نے ہمارا مشرقی معاشرہ جو ہے 4 دیواری کا درس دیتا ہے, سبق دیتا ہے. ہم نے کبھی بھی نہیں اپنے بہنوں اور بیٹیوں کو گھروں سے باہر جاتے دیکھا تھا. آپ 4 دیواری سے باہر نکلو اور پھر آپ ٹی وی پہ آؤ اور میڈیا پہ آؤ اور پھر اس طرح کی اچھی حرکتیں کرو. پھر یو کے جا کے بھی اٹھایا. دیکھیں بات یہی ہے نا کہ اس چیز سے ہم نے اپنی بیٹیوں کو اور اپنے معاشرے کو کیا درس دینا ہے. کیا یہ درس جو ہے یہ مشرقی معاشرے کی عکاسی کرتا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا ذکر کر کے ہم خود ان کو فیم دے رہے ہوتے ہیں کہ اس قابل نہیں ہے. ان کی قابلیت یہ تھی کہ یہ جو ہے دیکھیں 2 3 4 عورتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں جنہوں نے ویوز کے چکر میں معاشرے کا مردوں کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے کہ یہ مرد ایسے عورتیں ایسی, مرد ایسے عورتیں ایسی. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. کیا بات. ہمیں سب کچھ قرآن سے ملتا ہے, احادیث سے ملتا ہے. دیکھیں آپ نے ہی سوال کیا کہ آپ اس کا احادیث سے کیا تعلق. میں نے ڈائریکٹ بات کی کہ اس کا احادیث سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ایک انرجی کا نام ہے. میں نے کلیئر کٹ بات کر دی. اب میں اس کو دھکے سے کہیں اسلام سے جوڑوں, میں دھکے سے اس کو قرآن سے جوڑوں. بھائی قرآن جو ہے وہ ایک ہماری زندگی کو مکمل اور تکمیل کرتا ہے. احادیث سے ہر چیز مکمل ہوتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسے لوگ جو ہمارے کچھ جس طرح ریحان طارق ہے, فضا ہے, اور بھی 2 4 ہیں, انہوں نے یہ صرف ویوز کے چکر میں کہ جی آپ کو ملین ویوز آ جائیں گے, اس بونگی حرکت سے اتنے ویوز آ جائیں گے. یہی آپ تعلیم حکمت کی بات کرتے, سائنس کی بات کرتے, ٹیکنالوجی کی بات کرتے اور قرآن کی بات کر کے آپ کیا نہیں حاصل کر سکتے تھے؟ بس ڈائریکشن چینج. میں بلکہ یہاں پہ پروگرام میں نے کیا سارا, آپ سن سکتے ہیں. میں نے علم اور حکمت پہ بات, بالکل ایسے ہے. میں نے آپ کسی بھی اینگلز پہ آئیں, اگر آپ کے پاس بات کرنے کی نہیں وہ آپ کو تمیز نہیں ہے, بات کرنے کا آپ کو فن نہیں ہے, تو پھر جیسا سوال ویسا جواب ملتا ہے آپ کو. بالکل ایسے ہے. تو آپ جیسے سوال بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو مہمان ہوتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا روپ ہوتے ہیں. آپ مہمان کو گھر میں بلا کے اپنے پاس بلا کے دوبارہ شیر میاں داد کے ساتھ بھی انٹرویو کیا. اب اس سے آپ مجھے بتائیں, آپ ایک مہمان سے ایک سوال کرتے ہیں, کیا سوال کرتے ہیں کہ جی آپ نے کبھی شراب پی؟ خدا کا خوف ہونا چاہیے نا. ایک شیر میاں داد جو کہ اس ملک کا نام روشن کرتا رہا, ایسے ہی ہے, جو کہ ایک بہت مشہور قوال, اور آپ نے اس کو کیا سوال کیا تو اس بیچارے کا کیا جواب. تو یہ لوگ صرف یہ ابھی میرا کا ارشاد بھٹی نے انٹرویو کیا کیا اس نے بونگیاں نہیں ماری کہ جی وہ بستر میں کون تھا. یہ کر کیا رہے ہیں آخر, ثابت کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ زیادہ نالجیبل ہو. میری ایک بات یاد رکھنا فیروز, کہ ایک وقت میں ایک انسان غلط حرکتیں یا غلط کام کرتا ہے تو دوسرے وقت میں اگر اللہ اس کو معافی کی توفیق دے دے اور اللہ کے قریب ہو جائے تو آپ اس کی تشہیر کرو گے کہ اس نے اس وقت وہ گناہ کیا تھا. بالکل. اور مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو گناہ کی تشہیر کرنے کا حق کس نے دیا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے. اگر کسی سے غلطی ہو گئی اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا اور آپ نے اس غلطی اور معافی کو آپ نے قبول نہیں کیا اور رب قبول کر لیتا ہے. اچھا, جب آپ فضا علی کے پوڈ کاسٹ میں گئے تو آپ کو پہلے کنونس کیا ہوگا؟ مجھے کسی نے کنونس نہیں کرتا. آپ نے مجھے انٹرویو کے لیے بلایا, میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے مجھ سے کون سے سوال پوچھ رہے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں پوچھا. میں کبھی بھی نہیں پوچھتا, کیونکہ مجھے اپنے علم پہ, اپنے فن پہ, اپنے بزرگوں پہ, اپنے خدا کے اوپر پورا بھروسہ ہوتا ہے. میں کبھی سکرپٹ نہیں دیکھتا, میں کبھی نہیں پوچھتا. آپ کو اپنے سے ایکسپیرینس ہو جانا چاہیے کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کیا آپ نے سوال جو بھی میں نے کوئی پوچھا, مجھے کیا پتا آپ نے کاغذ پہ کیا, آپ جو سوال کریں دنیا کے دائیں کریں بائیں کریں مشرق مغرب, جو بھی جتنا مجھے علم ہے, جتنا بزرگوں سے سیکھا, میں اس کا جواب دوں گا. بالکل ٹھیک ہے. مجھے کیا ضرورت پڑی کہ آپ نے کیا آپ فیوچر کو پریڈکٹ کرتے ہیں تو آپ کی انرجیز آپ کو یہ بتا رہی تھیں کہ فضا علی کے پوڈ کاسٹ میں جا کے آپ سے سخت سوال کیے جائیں گے؟ دیکھیں بڑے شوز کے بڑے سوال ہوتے ہیں, سیدھی سی بات ہے. آپ نے اگر بڑے شوز میں, ظاہری بات ہے شوز ان کے بڑے ہیں, چینلز بڑے ہیں, کہ بڑے سوال ہوں گے, تو آپ کو تو ان کی تیاری ہر وقت تیار رہنا چاہیے. اچھا ایک اور بات یاد رکھیے گا, میڈیا جو ہے وہ بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا. یہ ایک آپ آج ذہن میں رکھیے گا. ایک موبائل سے چھوٹا سا کلپ, یہ میں ہوں, یہ میری گاڑی ہے اور یہ پاری ہو رہی ہے,
सुना था आपने? बिल्कुल ऐसे। और वो कहाँ का कहाँ वायरल हुआ, ऐसे ही। ठीक है, एक छोटा सा डांस और फिर कहाँ सा कहाँ वायरल हुआ, एक छोटी सी बात। तो याद रखिए कि मीडिया का जो चैनल है, जो पॉइंट है, वो कभी भी छोटा नहीं होता। ये जो बड़े से बड़े कैमरे की आंख, छोटे से छोटे मोबाइल की आंख आपकी जिंदगी और फ्यूचर के फैसलों के ऊपर मुतय्यन होती है। एक छोटी सी गलत बात आपकी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देती है। तो मैं कहता हूँ कि ये जो मीडिया का किरदार था, ये जो मीडिया का विजन था हमारे माशरे में, उसको माशरे की तकमील का ज़रिया बनना चाहिए था। यही मीडिया अगर लोगों की इज़्ज़तें उछालेगा, अपनी ही बहनों बेटियों की इज़्ज़तें उछालेगा, तो इसको उस वक्त सोचना चाहिए कि फ़लस्तीन की बेटी इस वक्त किस हाल में है। इसको इस वक्त सोचना चाहिए कि ईरान के मुसलमानों के साथ क्या जुल्म बर्बरियत हो रही है। इसको इस वक्त सोचना चाहिए कि कश्मीर की बेटी आज भी मोहम्मद बिन कासिम के इंतज़ार में, और आप मीडिया के ऊपर बैठ के लोगों को आप उछाल रहे हैं इज़्ज़तें, और कभी अपनी बेगमों को उठा उठा के फेंक रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं? एक बच्ची को खुश करने के, ये कौन सा तफरीही मामलात है? ये कौन सी तफरीह है? मुझे बताएं। ऐसी तफरीहात के ऊपर मुल्क पाकिस्तान में हुकूमत को पाबंदी। और ये पैमरा कहाँ है? ये जो पैमरा जो कि बहुत बड़ा रोल किरदार अदा करता है, पैमरा के जो है, अब कुछ अरबाब इख्तियार वहाँ पे जारी बात है, बड़ी शख्सियात के चैनल्स की पुष्ट पनाही होती है, वो जो मर्जी करें, कहा नहीं जाता। तो माशरे की ये जो पॉलिसीज़ है, ये इनको ठीक होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो बिल्कुल जिनके हाथ ऊपर तक जाते हैं वो फिर चाहे औरतों की इज्जत उछालें, चाहे औरतें उछालें, फिर कहा कुछ नहीं जाता। तो मैं समझता हूँ कि इस सब से हटके आपके लिए इस्लाम सबसे अहम है। इस्लाम, आप कोई भी चैनल्स क्यों ना हो, मैं फिर बार बार कहता हूँ कि औरत का अदब और एहतराम वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। औरत के बगैर माशरे तकमील नहीं पाते। औरत के कदमों के नीचे जन्नत है, बिल्कुल है, लेकिन इसकी इज्जत और एहतराम करना, उसको और करवाना, ये भी एक हमारे इस्लाम में मौजूद है कि कैसे की जाए। इस टॉपिक को एंड करते हैं। इस टॉपिक के आखिर में फिज़ा अली को क्या सजेशन देंगे आप? फ़िज़ा अली को क्या सजेशन दूंगा? फ़िज़ा अली की सजेशन इस वक्त क्या है, चीज़ों को देखना चाहिए कि किस तरह मैं अपने मामलात को लेकर चलूं। हालात को देख के, गलतियां इंसानों से होती हैं। जब बंदा तरक्की और अरूज के ऊपर होता है, उस वक्त वो गलतियां उसकी गलतियां उसको महसूस नहीं होती। लेकिन जब अल्लाह ताला कोई नेमत छीन लेते हैं, फिर एहसास होता है। जिस तरह आप जवानी में होते हैं ना, तो आपको अपनी सेहत और अपनी जवानी का कोई एहसास नहीं होता। जब आप जवान ना हो, बूढ़े हो जाएं, तो फिर आपको एहसास होता है कि मैंने उसका हक मारा था, मैंने उसके साथ ज़्यादती की थी, मैंने किसी की इज़्ज़त उछाली थी, मैंने किसी के साथ बुरा किया था। फिर वक्त वापस नहीं लौट के आता। जब वक्त वापस लौट के नहीं आता, तो फिर माफ़ी किस चीज़ की? तो मैं कहता हूँ कि आपको ज़िंदगी का हर दिन आखिरी दिन समझ के चलना चाहिए। इज़्ज़त दो और इज़्ज़त लो। मेरे लिए तो यही पैगाम। क्या बात है।